بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک احادیث ذکر کروں گا جن احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چند امتیازی اوصاف کا تذکرہ ہے، جو اوصاف دیگر انبیاء کو نہیں مل سکے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملے۔ مسلم شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جن میں ایسی ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ چند ایک احادیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا جن سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ سب سے پہلی چیز ونصرت بالرعب، اور رعب کے ذریعے سے مجھے دشمنوں پر غالب کیا، میری مدد کی گئی دشمنوں کے خلاف۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور میرے لیے مسجد زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور زمین کو پاکی حاصل کرنے کی جگہ بنایا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف پیغام لے کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے سے نبوت پر مہر لگائی گئی۔ 6 چیزوں کا تذکرہ اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعض انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت حاصل ہے۔ یہ 6 امتیازی اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ایسی بات کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی کہ میری بات مختصر ہوتی ہے، الفاظ نہایت کم ہوتے ہیں لیکن جامع اور کثیر المانع ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ معانی ہوتے ہیں، بہت زیادہ معانی کے وہ حامل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ صاف اور واضح ہے، لیکن ان کی تفصیل اگر کریں گے تو ہر تفصیل پر ایسے صادق آتے ہیں جیسے اسی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، اسی تفصیل کے لیے اس کو بنایا گیا ہو۔ قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی کا ہی یہ اعجاز ہے کہ وہ واضح اور صاف ہونے کے باوجود اپنے اندر حد درجہ کی وسعت رکھتا ہے اور اپنے اندر حد درجے کی جامعیت موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کے بعد حدیث مبارکہ کو ہی اعجاز حاصل ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ دوسری جو میری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ میری مدد کی گئی دشمنوں پر ڈروب ڈال کر، دشمنوں پر اللہ نے روب ڈالا جس کے ذریعے سے میں دشمنوں پر غالب آ گیا۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ مال غنیمت کہتے ہیں کہ اسلامی جنگوں میں جب کوئی فریق دوسرے فریق پر غالب آتا ہے تو جو غالب آتا ہے مغلوب والے فریق کا جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ غالب فریق کا ہو جاتا ہے۔ ماقبل کی قوموں میں اس مال غنیمت کو استعمال میں لانا بالکل جائز نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امتیازی شان اور امتیازی صفت
یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے اس مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، پوری زمین کو میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنایا۔ ماقبل کی قوموں میں عبادت کرنے کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی، جیسے مسجد ہے تو مسجد میں ہی عبادت کرنی تھی، مسجد کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی صفت یہ بھی ہے کہ پوری مسجد کو اللہ نے، پوری زمین کو اللہ نے مسجد یعنی سجدے کی جگہ بنایا، جہاں انسان کو وقت ملے وہیں پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مسجد میں نہیں پہنچ سکا تو جس جگہ، چاہے گھر میں پڑھے چاہے کھیت میں پڑھے، جہاں وہ چاہے وہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے مجبوری کے عالم میں، ورنہ تو مسجد میں ہی نماز پڑھنا افضل ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، یعنی اگر پانی موجود نہ ہو تو پانی کے نہ ہونے کی صورت میں اس زمین کے ذریعے سے انسان پاکی حاصل کرے، تیمم حاصل کر کے نماز ادا کرے، عبادت ادا کرے۔ اسی طریقے سے غسل ہوگا تو غسل کا تیمم کر کے عبادت کو ادا کرے۔ یہ چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ پانچویں خصوصیت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ فرمائی کہ مجھے تمام مخلوق کے لیے، شجر و حجر کے لیے، جن و انس کے لیے، بحر و بحر کے لیے، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا، جو کہ اس سے پہلے کسی نبی کو تمام کائنات کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو خاص خاص قبیلے، خاص خاص قوم اور خاص خاص لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور چھٹی جو امتیازی صفت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبُوُّ، نبیون میرے ذریعے سے نبوت کو مہر لگائی گئی، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 امتیازی صفات ایک حدیث میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ متبعین کی جو تعداد ہوگی وہ میرے متبعین کی تعداد ہوگی، یعنی سب سے زیادہ ماننے والے میری امت ہوگی، میرے امت کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک روایت ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول شفیع فی الجنہ، کہ جنت میں سب سے پہلے سفارشی ہوں گا، جنت میں سب سے پہلے مجھے اختیار دیا جائے گا، میں لوگوں کی سفارش کروں گا، جس کی وجہ سے بعض کے درجات بلند ہوں گے، بعض جہنم سے نکل جائیں گے۔ ہر انسان کو اس شفاعت کا اسی اعتبار سے فائدہ ملے گا۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لم یصدق نبی من الانبیاء، جتنے بھی انبیاء پیچھے گزرے ہیں ان تمام انبیاء میں سے کسی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی ما صدقت، جتنی تصدیق میری کی گئی۔ وانا من الانبیاء نبیا ما صدقه من امته الا رجل واحد، اور ماقبل کے نبیوں میں سے ایک نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کی امت میں سے ان پر صرف ایک شخص نے ایمان لایا۔ یہ 3 روایتیں تھیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔